بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 267، آیت نمبر 47، سورۃ حج۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، پہلے آیات کے اندر نبی علیہ السلام کو تسلی تھی کہ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ، اے پیغمبر اگر یہ تیری تکذیب کرے تو اس پر پریشان نہ ہو جائیے، اس لیے کہ آپ سے پہلے بھی قوموں نے تکذیب کی اور انبیاء نے صبر کیا ہے، اور یہ تکذیب اور انکار کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں۔ دوسری بات، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، صرف تکذیب نہیں کرتے اور تکذیب یوں کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں کہ اے پیغمبر جو تو کہہ رہا ہے کہ عذاب آئے گا عذاب آئے گا تو یہ عذاب لے آنا، ویسے ہی تیری باتیں، گویا کہ یہ عذاب کا مطالبہ بھی بطور استہزاء اور تکذیب اور انکار کے کرتے تھے۔ تو اس کا ذکر ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، یہ جلدی مانگتے ہیں اے پیغمبر آپ سے بالعذاب، عذاب کو۔ تو اس کے جوابات دی ہے کہ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، یہ پہلا جواب ہے کہ عذاب تو ضرور آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور اللہ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہوتا ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اس لیے کہا وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، عذاب ضرور آ کر رہے گا، اور اس لیے آئے گا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ہاں اتنی بات ہے کہ عذاب دنیا میں آئے یا آخرت میں آئے، آخرت میں تو 100% یقینی ہے، البتہ دنیا کے اندر بھی آئے تو اس عذاب کے آنے میں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، یعنی عذاب آئے گا لیکن جلدی آئے گا یا دیر سے آئے گا اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے تاکہ تم لوگ سوچو اور فکر کرو، اور مہلت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے تمہارے لیے، اللہ جلد باز نہیں ہے، اللہ تمہاری طرح تنگ ظرف نہیں ہے، وہ وسعت والا ہے، تنگ نظر نہیں ہے، وہ جلد بازی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ تو حلیم ذات ہے، وسعت دینے والی ذات ہے، اور اس کے ہاں آدھے گھنٹے کی مہلت بھی وہ گویا کہ 500 برس کے برابر ہے، اور گھنٹے کی مہلت جو ہے وہ 1000 برس سے بھی زیادہ ہے، تو اس لیے فرمایا کہ وَإِنَّ يَوْمًا، بے شک ایک دن، عند ربک، تیرے رب کے ہاں عذاب کا یا قیامت کا، کألف سنتٍ، 1000 سال کی طرح ہے، مما، ان سالوں میں سے، تعدون، جن کی تم گنتی کرتے ہو۔ یعنی حاصل یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ مہلت تو دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عذاب تو اللہ تعالیٰ دے گا لیکن اللہ مہلت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ تھوڑی سی جو مہلت ہے یہ تمہارے ہاں بہت بڑا دن ہے، بڑا وقت ہے، کیونکہ اللہ بڑا وسیع ذات ہے، حلیم ذات ہے، بردبار ذات ہے، اس کے ہاں کم مہلت بھی وہ تمہارے ہاں ہزاروں سالوں کے ساتھ برابر ہے۔ اور وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا سے قانون مہلت کو ذکر کیا ہے کہ اللہ مہلت دیتا ہے۔ دیکھیں نا، آپ سے پہلی قوموں کو بھی اللہ تعالیٰ سے عذاب مانگتے تھے اور مطالبات کرتے تھے کہ ہمیں عذاب دے دو، عذاب دے دو، ان کو مہلت بھی دی ہے، اور ساتھ ساتھ مہلت تو دی ہے لیکن عذاب میں ان کو پکڑا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی قوم ہیں، أَمْلَيْتُ لَهَا، میں نے ان کو مہلت دی ہے، یہ میرا قانون مہلت سب کے لیے، صرف آپ کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو تاخیر ہو گئی، اور اس تاخیر کی وجہ سے، مہلت کی وجہ سے آپ نے پیغمبر کی تکذیب کی ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جو وعدہ کیا وہ سچا نہیں ہے، یہ اللہ کا رسول نہیں ہے، ایسی باتیں نہیں کرو، اس لیے کہ پہلی قومیں میں یہ باتیں کرتی تھی اور میں نے ان کو مہلت دی ہے، وہی ظالمۃ، اس حال میں کہ یہ بڑے ظالم تھے، لیکن ثم اخذتها، مہلت دی ہے لیکن آخر کار پکڑا ہے، کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا، اور پکڑا میں نے اس لیے میری پکڑ سے یہ بچ نہیں سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، ان لوگوں کا واپس میرے پاس آنا ہے، جو میری گرفت سے بچ نہیں سکتا، جو میرے پاس آئے گا اس کی پکڑ ضرور ہوگی، اس کی گرفت ضرور ہوگی۔ دوسرا جواب یہ دیا، پہلا جواب کا حاصل یہ ہے کہ میں نے مہلت دی ہے، دوسرا جواب کا حاصل یہ ہے کہ میں نذیر ہوں، انما انا لکم نذیر مبین، میرا کام ڈرانا ہے، اور میں خدا نہیں ہوں کہ عذاب لاؤں تم پر۔ جیسے کہ کوئی شخص کسی کو جا کر خبر دے کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے تمہارا دشمن تمہارے خلاف آ رہا ہے اور وہ تمہیں سزا دے گا یا تمہارے ساتھ جنگ کرے گا، تو وہ ان سے، میں صرف پیغام لانے والا ہوں، تو آگے سے لوگ اس سے کہتے ہیں کہ لے آؤ ان فوج کو، لے آؤ عذاب کو، تو
تو وہ کہے گا بھائی میں تو فوج نہیں لا رہا، یا میں تو تم پر سزا نہیں لا رہا، میں صرف خبر دینے والا ہوں، میرے پاس تو یہ اختیارات نہیں ہیں۔ قل کہہ دیجیے یا ایھا الناس، اے لوگو، انما انا لکم، بے شک میں تمہارے لیے نذیر مبین، کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ میں تو صاف طور پر کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا عذاب آئے گا، وہ اگرچہ دیر ہوگی اس میں لیکن اندھیر نہیں ہوگی، اور وہ وعدہ سچا ہے۔ اب جب میں ڈرانے والا ہوں تو میرے اس ڈرانے سے کچھ لوگ ایمان لے آئیں اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیں اور میری تکذیب نہ کرے، اور جو بات میں کہتا ہوں میرے طریقے پر عمل کرے، ان کے لیے تو بڑی بخشش ہے اور رزق کریم ہے، بشارت ہے۔ فالذین آمنوا، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، میرے نظارت سے انہوں نے فائدہ حاصل کیا اور وہ بچ گئے اور ایمان لے آئے اور عمل کیے نیک، لہم مغفرۃ، ان کے لیے عظیم بخشش ہوگی، تنوین تعظیم کے لیے، ورزق کریم، اور ان کے لیے پاکیزہ اور عزت والی روزی ہوگی۔ اور والذین، وہ لوگ، سعوا فی آیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کے اندر کوشش کی، یعنی فی ابطال آیاتنا، ہماری آیات کے باطل کرنے میں، ان کے خلاف شبہات اور اعتراضات کرتے رہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ شعر ہے، اور کبھی کہتے ہیں یہ کہانت ہے، اور کبھی کہتے ہیں یہ جادو ہے، اور کبھی کہتے ہیں یہ اساطیر الاولین ہے، پہلے لوگوں کے قصے ہیں۔ تو یہ مختلف شبہات اور اعتراضات کر کے، معاجزین، من عاجز کرنے والے ہیں، یعنی مقابلہ کرنے والے ہیں، اور ہمیں ہرا دینے والے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ہرا دیا جائے۔ لیکن یہ لوگ ان کاموں میں جو مبتلا ہے، یہ آگ میں جائیں گے، اور آگ میں صرف جائیں گے نہیں بلکہ اولئک اصحاب الجحیم، ان کا نام ہی رکھا جائے گا اصحاب الجحیم، یعنی آگ والے، آگ کے رہنے والے، ان کو ایسی سخت سزا ملے گی۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنی سے مزید دلیل اور تسلی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تسلی یہ ہے کہ اے رسول، یہ شبہات پیدا کرتے ہیں، آپ دعوت دیتے ہیں، اور جب آپ ان لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، اور آپ کی امید پیدا ہو جاتی ہے کہ لوگ اسلام میں آ جائیں گے، ایمان لے آئیں گے، اور آپ کی دعوت لوگوں پر اثر انداز کر دیتی ہے، تو شیاطین اور منکرین اور یہ کفار، جو شیطان، انسان اور جنات ہے، یہ آپ کی دعوت میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرتے ہیں کہ دیکھو یہ کہتا تھا کہ عذاب آئے گا اور عذاب نہیں آیا، تو گویا کہ یہ جھوٹا نبی ہے، اسی طرح یہ نے فلاں بات کی ہے، اور یہ باتیں کرتا ہے، جیسے کہ پیچھے صورت کے اندر گزرا ہے کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور تمہارے معبود جہنم کے ایندھن ہو۔ تو دیکھو انبیاء کی توہین کرتا ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام اور انبیاء اور فرشتے جن کی عبادت کی، ان کو بھی جہنمی کہتا ہے۔ اس طرح شبہات پیدا کر کے لوگوں کے دلوں سے ایمان کو دور کرتے تھے اور لوگوں کو توحید سے ہٹا دیتے تھے اور پیغمبر کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرتے تھے۔ اور سورہ نحل کی آیت کے اندر ہے قل انما حرم علیکم المیتۃ، کہ دیکھو یہ کہتا ہے کہ جس چیز کو اللہ مار دے وہ مردار ہے، حرام ہے، مردار ہے، اور جس کو تم مارتے ہو وہ حلال ہے۔ تو اس طرح شبہات پیدا کرتے تھے، اور یہ انبیاء علیہم السلام کے اندر بھی، ان کی دعوت میں بھی انہوں نے رکاوٹیں پیدا کی ہے، اور ان کے اندر بھی اعتراضات کر کے لوگوں کو ایمان سے دور کیا ہے۔ تو اس سے پرواہ نہ کرو۔ وما ارسلنا، اور ہم نے نہیں بھیجا، من قبل کا، آپ سے پہلے، من رسول، کسی رسول کو، ولا نبی، کسی نبی کو، الا اذا تمنا، مگر جب اس رسول نے اور نبی نے تمنا اور خواہش کی ہے، اور خواہش اور تمنا اس بات کی ہے کہ لوگوں کے اندر ایمان پھیل جائے، اسلام آ جائے، اسلام کا غلبہ اور اسلام کے بلندی کی انہوں نے تمنا اور خواہش اور آرزو کی ہے، تو القی الشیطان فی امنیتہ، شیطان نے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا ہے، فی امنیتہ، اس نبی کے اس خواہش اور نبی کے اس تمنا اور آرزو کے وقت، یعنی لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے ہے کہ یہ میں نے شبہات پیدا کی ہے اور ایمان سے روکا ہے۔ لیکن فینسخ اللہ، پس اللہ تعالیٰ نے ختم کیا اور مٹا دیا ما ان شبہات کو، یلقی الشیطان، جس کو شیطان ڈالتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان شبہات کو ختم کیا۔ جیسے اس آیت کے اندر ہے کہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، کہ عذاب جلدی مانگتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ عذاب دیکھو نہیں آ رہا، یہ نبی جھوٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان شبہات کو دور کیا کہ عذاب تو آئے گا لیکن اپنے وقت پر آئے گا، اور اللہ کے ہاں مہلت ہے، دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں ایک سیکنڈ جو ہے نا وہ ہزاروں سال کا ہے، اور پہلی قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا ہے۔ تو اس طرح بہت سارے جوابات اللہ دیتا ہے۔ اور وہاں پیچھے جو شبہ کیا گیا کہ انبیاء کو یہ جہنمی کہتا ہے، تو جواب دیا تھا کہ ان الذین سبقت منا اولئک عنہا مبعدون، کہ جن لوگوں کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا ہے
کہ جنت کا فیصلہ تو وہ جہنم کے عذاب سے بچائے جائیں گے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی جواب دے کر فینسخ اللہ، اللہ ختم کر دیتا ہے ان شبہات کو جو شیطان پیدا کرتا ہے۔ ثم یحکم اللہ، پھر اللہ تعالیٰ مضبوط کرتا ہے آیات، اپنی آیات کو، یعنی آیات کے اوپر جو شبہات اور اعتراضات ہیں ان کو جواب دے کر آیات کو مضبوط کر دیتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ واللہ علیم، اللہ شبہات کو بھی جانتا ہے، اللہ ان لوگوں کے اعتراضات کو بھی جانتا ہے اور ان اعتراضات کے جوابات کو بھی جانتا ہے، اور حکیم اور اللہ کی حکمتیں ہیں، کسی شبہ کا جواب دیتا ہے کسی کا نہیں دیتا، اور یہ شبہات اور یہ اعتراضات لوگ کرتے رہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمتیں ہیں، یہ امتحانات ہے۔ تو تمنا بمانا آرزو کیا ہے، اور اس صورت میں آپ کے سامنے جو ترجمہ اور تفصیل کی گئی اس کا یہ مطلب ہے۔ دوسرا معنی تمنا کا قرات کے معنی میں ہے، تو معنی یہ ہوگا کہ وما ارسلنا من قبل کا، اور آپ سے پہلے ہم نے کسی رسول اور نبی کو نہیں بھیجا الا اذا تمنا، مگر جب اس نے قرات کی ہے، قرآن پڑھا بیان کیا ہے، تو القی الشیطان فی امنیتی، اس کی قرات کے وقت شیطانوں نے لوگوں کے دلوں میں شبہات اور اعتراضات پیدا کی اور ڈالے، جیسے کہ سورہ حمیم سجدہ کے اندر لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، کہ جب قرآن نبی پڑھتا تھا تو وہ کہتے اس کے قرآن کو نہ سنو اور اس کے اندر شور اور شغب کرو، تو اعتراضات کرتے تھے۔ تو فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، اللہ تعالیٰ نے ان شبہات کو ختم کر دیا جس کو شیطان ڈالتا تھا، اور ثم یحکم اللہ آیاتی، اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کو مضبوط کیا شبہات کے جوابات دے کر۔ اللہ علیم حکیم، اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ یہاں پر بعض مفسرین نے ایک واقعہ ذکر کیا اور آیت کی ایک تفسیر کی ہے، اور وہ یہ کیا کہ نبی علیہ السلام سورہ نجم کی آیت تلاوت کر رہے تھے، وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى، جب یہ آیت پڑھی تو اس وقت لاشعوری کے عالم میں نبی علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ تِلْكَ الْغَرَانِقُ الْعُلَا وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى، یہ دیویاں جو ہے یہ بڑے بڑے ہیں اور ان کی شفاعت جو ہے نا اللہ کے ہاں منظور کی جائے گی۔ یہ جو لات منات ہے اور یہ جو فرشتے ان کے بارے میں، تو یا یہ ہے کہ شیطان نے اپنے لہجے میں، نبی کے لہجے میں یہ بات پڑھی، یا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی زبان سے لاشعوری میں یہ بات نکلی ہے۔ تو یہ بات بعض مفسرین نے لکھی ہے۔ مشرکین یہ بات سن کر بڑا خوش ہوا کہ اس نے ہمارے معبودوں کی تعریف کی ہے اور ہمارے بتوں کو بھی اس نے مان لیا، چلو اچھا ہو گیا۔ اور اس بات سے نبی علیہ السلام کو بعد میں بڑا دکھ اور تکلیف ہوئی کہ شیطانوں نے، یہ مشرکین اس بات سے بڑے خوش ہوئے اور شیطان نے یہ کیا۔ تو اس آیت میں نبی علیہ السلام کو تسلی ہے کہ اے پیغمبر پریشان نہ ہو جا، پہلے انبیاء بھی اس طرح جب تلاوت کرتے تھے تو شیطان ان کی تلاوت کے وقت اپنے لہجے میں، اپنے آواز میں، نبی کی آواز میں وہ آیتیں پڑھ کر شرکی الفاظ کر دیتا تھا، لیکن بعد میں نے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اس کو ختم کیا ہے، اور اس کو ان کی اس شیطان کے ان اعتراضات کو اور اس بات کو میں نے توڑ دیا۔ یہ بات، یہ قصہ لکھا ہے، لیکن یہ قصہ چونکہ یہاں پر بالکل غلط ہے اور صحیح نہیں ہے، چونکہ سورہ جن کی جو آخری آیات ہے اس میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب نبی کو وحی بھیجتا ہے تو جب تک وہ وحی اللہ کا نبی لوگوں تک نہ پہنچائے تو مضبوط پہرا لگا دیا جاتا ہے چاروں طرف سے، اور پیغمبر کی اس قریب کوئی شیطان کوئی چیز نہیں آ سکتی اور کچھ اثر نہیں ہو سکتا۔ تو بہت ساری آیات کے اندر اس بات کی تردید ہے۔ سورہ جن کی آخری آیت آخر تک پڑھیں، فلا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی، جو آیت ہے۔ اور یہاں پر جو ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیات، یہ واقعہ جو ہے نا، یہ من گھڑت واقعہ ہے۔ اس سلسلے میں محققین علماء نے اس کی تردید کی ہے، لہٰذا علامہ بہقی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ من گھڑت واقعہ ہے، اور اسی طرح علامہ ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ زنادقہ اور ملحد اور بے دین لوگوں نے گھڑا ہوا ہے۔ قاضی عیاض نے لکھا ہے کہ یہ بات جو ہے اس کی خوب قاضی عیاض نے اس پر تردید کی ہے، اور علامہ راضی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ باطل ہے۔ البتہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے 3 مرسل روایات ذکر کی ہے اور اس کے اصل کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنے رسالہ نصب المجانیق لنصف قصۃ الغرانیق کے اپنا جو رسالہ ہے اس کے اندر جدید اور قدیم محدثین اور فقہاء کے حوالہ جات ذکر کی ہے، اور اس کے ساتھ اس واقعے کی بڑی پرزور تردید کی ہے، اس کو دیکھا جائے۔